حسین علیہ السلام کے سفیر، جن کو مولا حسین علیہ السلام نے اور ان کا نام مسلم رسول اللہ نے رکھا تھا، یہ واحد شخصیت ہیں۔ باقی مسلمان تو بہت دیر میں مسلمان ہوئے، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہ شخصیت ہیں جو مسلمان پہلے ہوئے ہیں، اسلام کا اعلان بعد میں ہوا ہے۔ وہ سمجھاؤں گا کسی طریقے سے کسی دن انشاءاللہ۔ اتنی بڑی عظمت کے مالک عقیل کے بیٹے ہیں، عقیل بھائی ہیں جناب علی علیہ السلام کے، اور عقیل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنت البقیع مدینہ منورہ میں ایک پلاٹ ہے، کم از کم 100 ایکڑ کا تھا، اب وہ کم ہو گیا، 25 ایکڑ بھی نہیں رہا، حکومتوں نے قبضہ کر کے خود خریدا انہوں نے، اور وہ خرید کے ڈونیٹ کر دیا اسلام کی راہ میں، تاکہ اس جگہ پر ہم آل مصطفیٰ کی قبریں بنیں، جس میں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، خاندان نبوت کا بنے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بیٹے مسلم ہیں، جن کے 4 بیٹے 2 کربلا میں قتل ہوئے اور 2 بیٹے پورا سال قید میں رہے، اور پھر انہیں بھی عید کے قریب ذبح کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے نا علی کے گھر کو، عید کے قریب ہی لوٹا ہے۔ اجرکم اللہ، بہت جلدی کروں گا، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، مجھے ایک بھائی نے حکم دیا کہ سرکار آج یہ شہادت پڑھیں آپ۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے نا تو اعلان کر دیا کہ حسین کا سفیر آ گیا ہے، ظہر کی نماز میں لوگ آ کے ملاقات کر لیں۔ جناب ہانی کے گھر ٹھہرے، جیسے ظہر کی نماز پڑھی 70,000 لوگ تھے، یا 17 صفیں تھیں، 17,000 لوگ، 17,000، ایک صف میں 1,000 لوگ آتے تھے۔ بہت بڑی مسجد کوفہ ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھی تو صرف 17 لوگ تھے، اتنے غریب ہو گئے سرکار، لوگ چلے گئے، چھوڑ گئے۔ اتنا پروپیگنڈا غلط تھا۔ پھر سرکار ہانی نے کہا سرکار میرے گھر چلیے، سرکار کے گھر گئے، کچھ دن وہاں رہے۔ سرکار ہانی کو شہید کر دیا گیا، ظلم سے استبداد سے جب شہید کیا، کہا کہ بیٹے جدا ہو گئے، کہا کہ جدھر جاتا ہوں مصیبت آ جاتی ہے، اب میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ رات کا وقت ہوا، اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا کسی کے گھر کے باہر، وہاں آ کے بیٹھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، ایک مومنہ کا گھر تھا، وہ نماز تہجد کے لیے اٹھی، دروازہ کھولا، ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا مسافر یہاں نہ بیٹھ، آج کل کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے، ہم جیسا ہوتا بحث کرتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تو کھڑے ہوتے ہوتے جملہ کہا، یا ابا الحسن ادرکنی، اے علی میری مدد کر۔ یہ جملہ کہا، بی بی نے روک لیا۔ تعرف ابو الحسن، کیا تو ابو الحسن کو جانتا ہے؟ کیسا جیسے میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر حسین کو بھی جانتا ہوگا؟ جی میں حسین کو بھی جانتا ہوں۔ پھر تو مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہوگا؟ رو کے کہا انا مسلم ابن عقیل، میں ہی وہ غریب ہوں جو حسین کا سفیر ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب یہ کہا نا کہ میں ہی وہ غریب ہوں، کہا اچھا مجھے معاف کر دینا، میں بھی حسین کی چاہنے والی ہوں، تیرے لیے دروازے کھلے ہیں، اندر آ جا۔ گھر لے گی، نماز تہجد کا وقت تھا، فوراً وضو کیا، نماز تہجد پڑھی، تاکیبات کی، صبح کی نماز ادا کی۔ دیکھا کسی ظالم نے خبر کر دی کہ جا کر کے جناب مسلم ابن عقیل فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظالم کی فوجیں آنا شروع ہوئیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، گھر سے باہر جانے لگے۔ بی بی طوع نے رو کے پوچھا کیا وجہ ہے، باہر کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے میری غیرت گوارا نہیں کر دی
کہ کسی مومنہ کے گھر میں ظالم کی فوجیں درانہ گھس آئے، یہ کہنا تھا۔ خدا کی قسم خود سوچو ہاں کہ اے جناب مسلم، آپ تو چاہتے نہیں ہیں کہ کسی مومنہ کے گھر میں فوج آ جائے، لیکن علی و بطول کی بیٹیاں اور کربلا کے اندر خیموں میں فوجیں آئی اور سید سجاد کے نیچے سے مصلی کھینچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وقت آ گیا، جنگ لڑی گئی، کوفے میں جنگ لڑی گئی۔ جناب مسلم کے مقابلے میں ہزاروں لوگوں کو بھیجا، پھر نار کیا، آخر میں گلی میں گڑھا کھودا گیا۔ ہم شیعہ لوگوں کو سنائیں نا کہانی تو انہیں اشارے ہی کافی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے سنی دوستوں کو، اپنے سنی خاندان کو، اگر مسلمان انسان ہو، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو خدا کے لیے ہر انسان کا دایاں ہاتھ شیعہ ہے، بایاں ہاتھ سنی ہے۔ اپنا ہاتھ سمجھا کرو، ایک ہاتھ کو تکلیف ہو تو دوسرا ہاتھ محسوس کرتا ہے۔ ایک ایک چیز بتاتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو جا کے بتایا کرو۔ گلی میں گڑھا کھودا گیا اور گڑھا کھود کے نا سرکار ایک دم پچھلے پاؤں لڑتے 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 گڑھے میں گر گئے۔ وہاں جو ظلم ہوا، پتھر مارے گئے، آگ برسائی گئی، رسیاں پھینک کے جکڑا گیا۔ جب جکڑ کے لے جا رہے تھے نا تو ایک ظالم نے جاتے جاتے بہت بڑا پتھر دونوں دانتوں پہ مارا۔ ثنایا اولیا، اوپر کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ ایک ظالم آگے بڑھ کے اس نے پیشانی میں نیزہ مارا، لے کر کے رسیوں میں جکڑ کے عبید اللہ کے دربار میں جب لے کے گئے نا تو اس نے ایک شخص نے کہا سلام کر امام وقت کو۔ کہا امام وقت صرف حسین ہے، حسین صرف امیر ہے، کسی اور کو نہیں سلام کر سکتا۔ منافقت کا سلام نہیں ہے۔ خیر کچھ وصیتیں کی، کچھ سلسلہ کیا، اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے کہا جاؤ حمران بن بکر یا بکر بن حمران اس لانتی کا نام ہے جو جلاد تھا، اسے کہا دارالمارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور لے جا کے قتل کر دو۔ کہا رک جاؤ، 3 وصیتیں سن لو، مجھے پتہ ہے تم مجھے قتل کر دو گے، پھانسی کی بھی سزا ہو جائے نا تو وصیت ماننا واجب ہے۔ تو آپ بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہا سب سے پہلی وصیت ہے میرے اوپر قرضہ ہے، میری شہادت کے بعد میری سواری، میری زرہ، میری تلوار بیچ دینا، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت، میرے ننھے 2 بچے ہیں، انہیں واپس مدینے بھیج دینا۔ تیسری وصیت کہ میرے حسین کو خط لکھ دینا، کوفی لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے، حسین بیٹیوں کو لے کے، بہنوں کو لے کے واپس چلا جا۔ ایک بھی وصیت پہ عمل نہیں کیا گیا۔ خدا جانتا ہے مسلم ابن عقیل کو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، شیر کو دارالمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا ہے۔ یہی وہ وقت تھا، سرکار مولا مظلوم میں کربلا کی سواری رکی ہوئی ہے، امامہ پھٹ کے گلے میں آیا ہوا ہے، حسین رو رہے ہیں۔ زینب نے رو کے کہا عباس تیرے ہوتے ہوئے میرا حسین رو رہا ہے۔ عباس دوڑ کے آیا، آقا انا حیٌ ماذا تبکی کا، تمہیں کس چیز نے رولا دیا ہے؟ یہ کہنا تھا۔ کہا تعال عباس میرے قریب آ، دونوں انگلیوں میں دیکھ میرا مسلم شہید ہونے والا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے اور۔ جناب مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، مولا عباس نے دیکھا، کہا آقا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا نہیں عباس۔ کہا مولا میں جنگ نہیں کروں گا، جلاد سر کاٹے گا نا میں گودی میں سر لے لوں گا۔ رو کے کہا نیچے دیکھ میری ماں زہرا سر لینے کے لیے کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور جیسے سر کٹا نا، مظلوم کربلا کے سفیر کا جسم، ہڈیاں جوڑوں سے جدا ہو گئیں۔ مولا نے چھوٹی چھوٹی ننھی 2 بچیاں مسلم کی بلایا اپنے پاس۔ بلانے کے بعد ایک کو دائیں زانوں پر، ایک کو بائیں زانوں پر۔ کہا عباس جو عید کے دن کے لیے
سکینہ کے لیے 2 در بنوائے تھے. نہیں ابھی بھی تو ہاتھ پیارے کر رہا ہے. ہاں شرم کر کے نہ رو, یہ رونے کے دن ہیں. مجلس میں امیر بن کے نہ بیٹھا کر, پتہ نہیں کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں. ہاں دونوں بچیوں کو بٹھا کے جلدی جلدی کانوں میں 2 در پہنائے. ہاں سر پہ بوسہ لیا, رو کے کہتی ماموں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے. رو کے کہا ہاں تمہارا بابا مارا گیا ہے. سکینہ دیکھ رہی تھی اور جب کربلا میں حسین قتل ہو گئے سکینہ سوچ رہی تھی مجھے بھی کوئی در پہنائے گا, لیکن شمر آگے بڑھا, اس نے دونوں در کھینچے, زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور تماچے مارنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری 2 منٹ ہیں. مسلم کو شہید کر دیا گیا, پاؤں میں رسیاں باندھی گئی, کچھ بچوں کی گودیوں میں کالے پھول دیے گئے, پورے شہر کی نالیوں میں پھرایا گیا, سڑکوں پر پھرایا گیا, پتھر مارتے رہے. آدھی رات کا وقت ہوا, آپ صرف اتنی شہادت سنتے ہیں. اب شہادت شروع ہو رہی ہے. معافی چاہوں گا, اب شہادت میں پڑھنے لگا ہوں. مسجد کوفہ کے پیچھے والی دیوار, میں لفظ نہیں کہوں گا, سمجھنا آپ نے خود ہے, اشارہ کروں گا. جناب حسین کے سفیر کی لاش کو وہاں پھینکا گیا جہاں پورا شہر گھر کا کوڑا پھینکتا تھا. لاش کی بے حرمتی کر گئے. آدھی رات کا وقت ہوا, ایک مستور ہے جو پردے میں لپٹی ہوئی ہے, وہ لاش کے قریب گئی. وہ جناب عمار ابن یاسر کی زوجہ ہے. جب لاش کے قریب گئی نا, مسلم کے پیروں کو ہاتھ لگا کے رو کے کہتی مسلم مردوں کے لیے حکم ہے جہاد کا, میں مستور ہوں, میں قربان جاؤں, تیری تو ہڈیاں بھی توڑ دی گئی ہے. بیان کر رہی تھی, ایک اور مستور آئی, اندھیرے سے برآمد ہوئی. جیسے آئی نا یہ ڈر گئی, جب ڈر کے کھڑی ہوئی نا کہا ڈرو نہیں, میں ہانی کی زوجہ ہوں, میرا ہانی پہلے شہید ہو گیا ہے, گھبرا نہیں. دونوں نے مل کے قبر بنائی. ہائے مظلومیت, مستورات نے مل کے قبر بنائی. جناب مسلم کی قبر آج بھی وہیں موجود ہے, مسجد کوفہ میں ساتھ, وہاں دفنا دیا گیا. دفنا کے نا جناب ہانی کی زوجہ نے کہا تو میری بہن ہے, میرے گھر چل. کہا نہیں, کبھی تو کوئی اس کا وارث آئے گا, جب تک مدینے والے نہ آ جائے میں نہیں جاؤں گی. 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت ہے, عید والے دن دفنایا گیا. 10 محرم کو کربلا میں حسین شہید ہوئے. 12 کی دوپہر کو گھوڑے دوڑنا شروع کر دیا, حسین کا لاشا پامال ہوا. 12 محرم کو آل محمد کی مخدرات کو زیور پہنائے گئے. آدھی رات کے وقت کوفے پہنچی, جیسے ہی بازار میں پہنچی مسلم کی شہزادیوں نے کہا اماں بابا کی خوشبو آ رہی ہے. رونا شروع کیا, ہائے مسلم, ہائے حسین کا سفیر. وہ بی بی جو قبر پہ تھی دوڑ کے آئی, بی بیو تم نے مسلم کا نام لیا, کہا میں مسلم کی بیوہ رقیہ